بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے نسب نامے فرعون اور مصر کی۔ نسب نامہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران بن قاہث بن آزر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن میں سورہ مریم میں تذکرہ کیا گیا۔ ترجمہ: اور ذکر فرمائیے کتاب میں موسیٰ کا، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے اور رسول و نبی تھے، اور ہم نے انہیں پکارا طور کی دائیں جانب سے، اور ہم نے انہیں قریب کیا راز کی باتیں کرنے کے لیے، اور ہم نے بخشا انہیں خاص رحمت سے ان کا بھائی ہارون جو نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر فرماتا ہے۔ سورۃ القصص میں ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ: یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ واقعہ ٹھیک ٹھیک ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بے شک فرعون متکبر و سرکش بن گیا سرزمین میں، اور اس نے بنا دیا وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ، کمزور کرنا چاہتا تھا۔ ایک گروہ کو ان میں ذبح کیا کرتا، ان کے بیٹوں کو زندہ چھوڑ دیتا، ان کی عورتوں کو۔ بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں سے تھا، اور ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا ملک مصر میں، اور بنا دے انہیں پیشوا، اور بنا دیا انہیں فرعون کے تخت و تاج کا وارث، اور تسلط بخشیں انہیں سرزمین مصر میں، اور ہم دکھائیں فرعون، حامان اور ان کی فوجوں کو ان کی جانب سے وہی خطرہ جس کا وہ اندیشہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلخیص بیان فرماتا ہے، پھر اس کے بعد اسے تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا صحیح واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ بالحق کا مطلب ہے اتنی سچائی کے ساتھ گویا آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے۔ بے شک فرعون متکبر و سرکش بن گیا سرزمین مصر میں، اور اس نے بنا دیا وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ، یعنی وہ جابر بن گیا، سرکشی پر اتر آیا، طاغوت کی روش اختیار کر لی، اور اللہ کی نافرمانی کو اپنا دستور عمل بنا لیا۔ اس نے دنیوی زندگی کو اختیار کر لیا، اپنے پروردگار بزرگ و برتر کی اطاعت سے منہ موڑ لیا، اور اپنی رعیت کو کئی گروہوں، فرقوں اور جماعتوں میں تقسیم کر دیا، معاشرے کو مختلف طبقوں میں بانٹ دیا۔ اس باغی نے اپنی رعیت میں ایک گروہ کو ذلیل و خوار سمجھ لیا، یعنی بنی اسرائیل کی قوم جو اللہ کے نبی حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور اپنے وقت کے لوگوں میں سے دنیا پر سب سے بہتر قوم گنے جاتے ہیں، انہیں وہ حقیر سمجھتا ہے۔ یہ ظالم باغی، کافر اور فاجر بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا، انہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر صفت و حرفت کے شکنجے میں جکڑ دیا، جو اس دور کا ذلیل ترین اور کمینہ شخص شمار ہوتا تھا، لیکن اس کے ظلم و ستم کا جذبہ اس سے بھی سرزد نہیں ہوا، اور ظالم حکمران ذبح کیا کرتا ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتا ان کی عورتوں کو۔ بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں سے تھا۔ اس فعل شنیع پر جو چیز اسے ابھارتی، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کا وہ کلام تھا جس کو وہ دہراتے رہتے تھے اور ایک دوسرے کو سکھاتے رہتے تھے، جس میں ایک ایسے بچے کی بشارت کا ذکر بھی تھا جو انہیں ملک مصر سے نجات دے گا اور غلامی کی زندگی سے انہیں خلاصی بخشے گا۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر تشریف لائے اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے حسن و جمال پر بادشاہ مصر فریفتہ ہوا اور انہیں حرم میں لینے کا ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر انہیں بچایا، تو اس وقت انہیں پہ بھی بشارت دی کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرے خاندان سے پیدا ہونے والا بچہ اس ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بشارت نسل در نسل منتقل ہوتی آئی۔ بنی اسرائیل میں غلامی کے دنوں میں بھی اسی کی شہرت باقی رہی۔ مصر کے قبطی بھی اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ کرتے۔ ایک دن بادشاہ مصر تک بھی یہ بات پہنچ گئی، شاید کسی قصہ گوہ نے اس کا تذکرہ کیا،
یا اس کے بعض امراء عیان مملکت نے۔ بس اسی دن سے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے، تاکہ یہ بشارت پوری نہ ہو سکے، مگر 1000 احتیاط بھی تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔